اشرف الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو ہے وہ 21ویں پارے میں جو ہے آغاز میں سورہ روم ہے۔ سورہ روم جو ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی جو ہے وہ ایک زبردست جو ہے وہ دلیل موجود ہے، جو کہ آپ کے سچے نبی ہونے پر جو ہے دلالت کرتی ہے۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لے کر آئے تو دنیا میں دو بڑی قوتیں تھیں۔ ایک تو رومی تھے جو کہ عیسائی تھے، اور دوسرے جو ہے وہ ایرانی تھے جن کا مذہب جو ہے وہ آتش پرستی اور بت پرستی تھا۔ تو لہٰذا عالمی جنگ کے موقع پر مکہ کے اندر بھی ایک طرح کی کشمکش تھی، تو مشرکین جو ہے وہ ساتھ دیتے رومیوں کا اور ایرانیوں کا، اس وجہ سے کہ جی یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی بت پرست ہیں، جبکہ دوسری طرف مسلمان جو ہے وہ اپنے رومیوں کے لیے جو اہل کتاب میں سے ہیں ان کی طرف، جیسے مسلمان اہل کتاب میں سے ہیں تو وہ رومیوں کی حمایت میں جو ہے وہ جملے ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کشمکش تھی۔ تو جنگ جو ہے اس کے نتائج کچھ اس طرح سے آئے کہ رومیوں کو شکست ہوئی، اور جو ہے وہ ایرانی جو ہے ان کے اوپر غالب آنے لگے۔ اس کو دیکھ کر مشرکین مسلمانوں کو جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے مسلمانوں کے لیے مشکلات بھی ہیں وہاں پر۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پیشن گوئی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، کہ جو ہے وہ رومی جو ہے وہ ان کو شکست ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چند ہی سالوں بعد وہ اپنی شکست کے بعد دوبارہ غالب ہونے والے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیضع سنین کا لفظ استعمال کیا۔ بیضع سنین کا مطلب ہوتا ہے عربی میں 10 سے کم، یعنی یہ جو ہے وہ 3 سے زیادہ اور 9 اس کے درمیان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا 3 سال سے 9 سال کے درمیان کے اندر جو ہے وہ رومی دوبارہ جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، غالب آ جائیں گے۔ تو جب یہ جو ہے وہ سورہ نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مشرکین کے پاس چلے گئے اور ان سے شرط لگائی کہ رومی جو ہے وہ دوبارہ غالب آئیں گے، لیکن جو مدت ہے وہ 5 سال مقرر کی، تو 5 سال کے اندر دوبارہ جو ہے ان کو غلبہ نہیں ملا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مدت کو زیادہ کیوں نہیں کیا۔ تو 7ویں سال جیسے ہی 7 سال پورے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کو جو ہے وہ فتح دے دی اور رومی جو ہے وہ دوبارہ غالب آ گئے۔ تو یہ جو ہے وہ یہاں پر ایک تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین جو ہے وہ ہمیں ایک مثالی نمونہ پیش کرتا ہے کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے وہ جو ہے وہ سچ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مشرکین ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گزرے ہیں جو کہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ ان کے پاس ان کے رسول آئے، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے، گناہ کرتے رہے۔ تو رسول کے آ جانے کے بعد واضح دلائل سن لینے کے باوجود بھی جو ہے وہ حق کی طرف نہ آنا گویا اپنی جان کے اوپر خود ظلم کرنا ہے، تو وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو جو مشرکین جن کو اپنا سفارشی مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کریں گے، تو قیامت والے دن جو ہے وہ ان کا انکار کر دیں گے، کہیں گے ہم تو ان کو پہچانتے ہی نہیں، اور جو ہے لوگ الگ الگ ہو جائیں گے قیامت والے دن۔ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کا اجر ملے گا، اور جن لوگوں نے جو ہے وہ جھٹلایا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو، وہ ہمیشہ کے جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا۔ پہلی نشانی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا، اور پھر جو ہے ان کو پھیلا دیا، پوری دنیا میں انسان جو ہے ان کو پھیلا دیا۔ اور ایک نشانی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ جوڑے میں پیدا کیا، کہ یہ اپنے جوڑے کی طرف سکون تلاش کرتا ہے۔ مرد کے لیے جو ہے وہ اس کی عورت سکون ہے، اور عورت کو جو ہے وہ مرد سے سکون ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک ایسا جو ہے وہ تعلق قائم کر دیا کہ یہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرے، ایک دوسرے کے لیے ٹھنڈک بن جائے۔ اس کے علاوہ جو لوگ جو ہے وہ فطرتی عمل کو چھوڑ کر جانوروں میں اور جو ہے وہ روبوٹس میں یا جو ہے وہ ہم جنس پرستی سے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سکون کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو سکون صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ہی راستے سے ہے، اور وہ ہے اپنے جوڑے کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اپنی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے جو ہے وہ آسمان کو بنایا اور زمین کو بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمہاری زبانوں میں اختلاف ہے، ایک جگہ کی زبان جو ہے وہ مختلف ہے دوسری جگہ سے، حالانکہ ایک ملک کے اندر بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں جس کو تم سمجھ نہیں سکتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رنگ بھی مختلف ہے، ایک علاقے کے لوگوں کا رنگ جو ہے وہ مختلف ہے دوسرے علاقے کے لوگوں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں اتنی اقسام میں پیدا کیا، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے دن رات کو بنا دیا، رات میں تم جو ہے وہ خوب سکون کر لیتے ہو، اور دن کے وقت اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ فضل تلاش کرتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور اپنی جو ہے وہ نشانی جو ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں بجلی کی کڑک دکھاتا ہے، سناتا ہے، بجلی دکھاتا ہے پھر اس کی کڑک سناتا ہے، اور پھر جو ہے جب تم یہ چیزیں دیکھتے ہو تو تمہارے دل کے اندر حسرت پیدا ہوتی ہے کہ جو ہے وہ بارش ہو، جس سے جو ہے وہ بہت زیادہ غلہ اور اناج ہو، اور برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتے ہیں، اور بنجر جو زمین ہے جس پر موت ہے، کوئی زندگی کے آثار نہیں، اس کو دوبارہ سے زندہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین اور آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ ہر چیز کو جو ہے وہ بنا لینے کے بعد جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایسی اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو مانیٹر کرے تاکہ وہ چلتی رہے۔ تو یہ زمین اور آسمان کا جو نظام قائم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے سے ہے۔ تو زمین آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی فرما بردار ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے جو ہے وہ پیدائش کا آغاز کیا، اور جو ہے وہ دوبارہ بنانا اللہ کے لیے اس سے زیادہ آسان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان سے سب سے اونچی شان اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ کمال حکمت والی اور غلبے والی ذات ہے۔ پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان کو توحید سمجھانے کے لیے کہ تمہارے جو غلام ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ مال میں تمہارے برابر ہو جائے؟ کوئی خواہش رکھے گا کہ میرا غلام مال میں میرے برابر ہو جائے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو پھر تم یہ کیسے جو ہے وہ سوچ سکتے ہو؟ ایک مخلوق جو اللہ کے حکم کی غلام ہے اس کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے شریک کر سکتے ہو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو سود ہے وہ مال کو زیادہ نہیں کرتا، جو زکوٰۃ ہے وہ مال کو زیادہ کرتی ہے۔ اللہ کے راستے میں دیے ہوئے صدقات جو ہے وہ
مال کو بڑھاتے ہیں. ظاہری طور پر تو دیکھنے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ سود مال کو زیادہ کر دیتا ہے، لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے حقیقت وہ نہیں ہے. حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے. اللہ کی ذات جو ہے وہ عالم الغیب ہے، اللہ کو جو ہے وہ غیب کا علم ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ تم صدقات اور زکوٰۃ ادا کرو، بجائے اس کے کہ لوگوں کو مشکل میں جو ہے وہ سود دے کے مبتلا کر دو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ زمین پر جو بھی فساد ہے، چاہے وہ خشکی میں ہے وہ تری میں ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ انسان ہے، کہ انسان کی وجہ سے یہ فساد بڑھتا ہے. زمین پر قتل و غارت، چوریاں، ڈاکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بدسکونی اور بدتمیزی، ساتھ میں جو ہے وہ ماحول کے اندر خرابی، یہ سب کے پیچھے جو ذمہ دار ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھ ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جو ہے وہ انبیاء کو بھیجا گیا تو ان سے بھی ان کی قومیں جھگڑتی رہیں. جب وہ توحید کے دلائل بیان کرتے، ایک اللہ کا ذکر کرتے، تو ان کی قومیں ان سے جھگڑا کرتی. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایمان والوں کی مدد کی. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا حامی و ناصر ہو گیا. تو آپ کا بھی حامی و ناصر اللہ ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو خوشخبری سنائی کہ جو اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے دین کے غلبے کے لیے، اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک مثال بیان کی کہ جو مردے ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے، اور نہ ہی آپ جو ہے وہ بہروں کو سنا سکتے ہیں، بہرے کو پکار نہیں سکتے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کسی گمراہ کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ تو صرف اور صرف اس کو سمجھا سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے وہ سچے دل سے ایمان لاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس صورت کے اہم مضامین ختم ہوتے ہیں، چیدہ مضامین. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے. اگرچہ پوری صورت ہی اہم ہے، لیکن جو چیدہ خلاصہ کے طور پر ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے. سورہ لقمان کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کو انسانوں کو اللہ کے راستے سے جو ہے وہ ہٹا دیں، اور ان کو جو ہے وہ لغو کے اندر جو ہے وہ مصروف کر دیں. لغو سے مراد جو ہے وہ موسیقی، اس کے علاوہ ڈرامے، ناول، اور جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کہ جس سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے اور وہ کسی دوسرے راستے کی طرف چل پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو ہے وہ عذاب ہے. اور اس طرح کے لوگ جو ان چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں، گانوں میں، موسیقی کے اندر، جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا. قرآن اور ہدایت کو سننے سے ان کے کان قاصر ہیں، لیکن لغو بات، بےہودگی کی باتیں، بے حیائی کی باتیں، جھوٹے قصے، ان پر یہ خوب جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لقمان علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو وہ جو ہے وہ حکمت عطا کی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں. تو جو کوئی جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے ادا کرتا ہے، اور جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو تعریف والا ہی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نصیحتیں ہیں. سب سے پہلی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی کہ بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. کیوں؟ ان شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. پھر جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا
اپنے والدین کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا سلوک کرو، اور جو ہے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کر دی ہے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کریں، کیونکہ اس کی ماں نے اس کے لیے جو پریشانیاں برداشت کی ہیں، اس کو جو ہے وہ پیٹ میں اٹھائے رکھا، تکلیف در تکلیف، جس طرح سے دن گزر رہے ہیں مزید جو تکلیف کے مراحل میں، پھر وہ پیدا ہوا، اس کو دودھ پلایا، بڑا کیا، اور جو ہے وہ مختلف قسم کی پریشانیاں اس کے لیے والدین نے برداشت کی۔ باپ جو ہے وہ نان نفقے کا انتظام کر رہا ہے، دیگر ضروریات پوری کر رہا ہے، لوگوں سے اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور ماں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پرورش کے اندر، اس کی اچھی تربیت کے اندر جو ہے وہ کوشش میں مصروف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ ہاں اگر وہ تمہیں اس بات پر مجبور کر دیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو ان کی بات کی طرف مت آنا، بلکہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، کیونکہ آخر کار موت کے بعد سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، یہ غلطی مت کرنا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے وہ وزن کی ہے کوئی چیز، اور جو ہے وہ چٹان کے نیچے ہے، آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ اللہ بڑا بریک بین ہے، یعنی اگر تم نے ایک چھوٹی سی نیکی بھی کی ہے وہ بھی، اور اگر تم نے چھوٹا سا گناہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لانے پر خوب قدرت رکھتا ہے، تو لہٰذا اس بات کو کبھی مت بھولنا۔ پھر فرمایا، بیٹا نماز کو قائم کرتے رہنا، لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلاتے رہنا، اور لوگوں کو برے کاموں سے جو ہے وہ روکتے رہنا، اور بیٹا جو تمہارے اوپر مصیبتیں گزرے ان پر جو ہے وہ صبر کرنا، یہ وہ کام ہے جو کرنے والے ہیں۔ پھر جو ہے وہ نصیحت کی کہ اپنے رخساروں کو ٹیڑھا مت کرنا، اور نہ ہی زمین پر اکڑا کر چلنا، اللہ اکڑانے والوں کو، تکبر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا، اور جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند مت کرنا، بے شک جو بری آوازیں ہیں ان میں سے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، تو اپنے آپ کو درست رکھنا۔ یہ جو ہے لقمان علیہ السلام کی جو ہے وہ نصیحتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کتاب سے علم ہے، اور جو ہے وہ کسی قسم کا علم نہیں ہے، کسی قسم کی ہدایت نہیں ہے، نہ کوئی کتاب ہے، اور جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کی جو دین ہے، جو گڑھی ہوئی باتیں ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، شیاطین کے پیچھے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو کیا وہ اسی چیز پر قائم رہیں گے کہ اگر ان کو شیطان جو ہے وہ عذاب کی طرف بلا رہے ہیں، تو لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کی کہ وہ اللہ سے ڈر جائے، اور اس دن سے ڈر جائے جس دن جو ہے وہ باپ بچے کے کام آنے والا نہیں ہے، اور بچے باپ، اولاد ماں باپ کے یہ جو رشتے ہیں یہ کام نہیں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کی زندگی سے تم دھوکے کے اندر مبتلا ہو، اس بات کو جو ہے وہ مت بھولنا۔ تو ہمیں بچنا چاہیے کہ کہیں شیطان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں دھوکے میں مت ڈال دے۔ شیطان اس جگہ سے جو ہے وہ وار کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہمیشہ شیطان کے مقابلے میں پناہ چاہنی ہے۔ پھر سورۃ سجدہ کا آغاز ہوتا ہے، جمعے کے دن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی جو ہے نماز فجر میں تلاوت کیا کرتے۔ تو سورج کے آغاز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر زمین آسمان کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہوئی، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی جو ہے وہ دوست نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہے تمہارے لیے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات آسمان سے تدبیر کرتی ہے، پلاننگ کرتی ہے تمام کاموں زمین کی طرف، اور وہ دوبارہ اس کی طرف وہ کام جو امور ہے وہ لوٹائے جاتے ہیں 1000 سال میں، دوبارہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں ایک اس ایسے دن میں کہ جس کا جو مقدار ہے وہ کیا ہے 1000 سال۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خوبصورت پیدا کیا،
اور انسان کو جو ہے وہ اس کی ابتدا جو ہے وہ مٹی سے کی، پھر اس کو پانی کے ایک حقیر قطرے سے جو ہے وہ چلایا، اور پھر جو ہے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس کو جو ہے وہ سننے والا دیکھنے والا بنا دیا اور اس کے لیے دل بنا دیا. ٹھیک ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین اور مومنوں کا جو ہے وہ تقابلہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں مثال میں برابر نہیں ہے. تو لہٰذا جو لوگ ایمان لے آئے، جو نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے ہمیشہ دائمی جو ہے وہ جنتیں ہیں، کیونکہ یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے. جب کبھی وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے، ان کو دوبارہ جو ہے وہ آگ میں پھینک دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ عذاب کا جو ہے وہ ذائقہ چکھو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب مجرم جو ہے وہ آگ کو دیکھ لیں گے، وَلَوْ تَرَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش کہ اگر آپ اس وقت کو دیکھ لیں کہ جب مجرمین کو ہے، جو جرم کرنے والوں کو جو ہے وہ یہ پیشانی سے پکڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش کیا جائے گا. اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہم نے سن لیا، ٹھیک ہے، ہمیں یقین آ گیا، اور کہیں گے فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہمیں دوبارہ واپس دنیا میں بھیج، اب ہمیں یقین آ گیا اور ہم جو ہے وہ اب نیک اعمال کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کو دوبارہ بھی دنیا میں لوٹا دیا جاتا تو پھر بھی وہی کام کرتے، تو لہٰذا ان کا جو ہے وہ ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو دیکھ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کو یقین آ جائے گا اس بات کا. اور پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنی کمال حکمت کا جو ہے وہ ہمیں اشارہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تو عذاب رکھا ہے بڑا بڑا، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، اس پر مصیبتیں آتی ہیں. ان مصیبتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان عاجز ہو جائے، انسان جو ہے وہ اس میں اس بات کا شعور آ جائے، عقل آ جائے کہ میں کمزور ہوں اور میرا رب میرے اوپر غالب ہے، اور وہ ایمان لے آئے، وہ لوٹ آئے، وہ اپنے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے. اللہ تعالیٰ اس لیے اس کو پریشان، عذاب اور مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کاش کہ یہ لوٹ پڑے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اس شخص سے بڑا ظالم ہے ہی کون جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جائے اور وہ اس کا انکار کر دیں، بے شک ہم جو ہے وہ مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں. پھر سورۃ الاحزاب کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے. سورۃ الاحزاب جو ہے وہ اس سورت کے آغاز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو جو ہے وہ منہ بولا جو بیٹا ہے اس کی حیثیت بتائی کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ بیٹا نہیں ہے، بلکہ وہ دین میں جو ہے وہ کیا ہے، بھائی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مرد کے دل کے اندر جو ہے وہ پہلو کے اندر دو دل نہیں بنائے کہ اس میں جو ہے وہ کفر بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایمان بھی رہے. انسان کے پہلو کے اندر اللہ نے ایک ہی دل بنایا ہے، اس میں یا تو کفر رہ سکتا ہے یا اس کے اندر ایمان رہ سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولا تطع الکافرین، کافروں کی بھی نہیں پیروی کرنی اور نہ ہی منافقوں کی. کیوں؟ ان اللہ کان علیما حکیما، علم و حکمت کافر اور منافق کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے. لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے ویسا چلے.
تو لہٰذا زمانہ جہالت میں جیسے جو ہے وہ اس بات کا رواج تھا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا، اور اس کی جو ہے وہ بیوی سے شادی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے شادی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پھوپھی ذات تھی۔ تو لہٰذا ان کے درمیان میں جو ہے وہ طلاق ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر رہنمائی کی کہ زید بن حارثہ جو ہے وہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ ان کے بیٹے جو ان کا جو اصل باپ ہے وہی ہے، آپ ان کے باپ نہیں ہیں۔ اور جو ہے وہ یہاں پر ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے اس لیے شادی کی کہ حضرت زید بن حارث جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور حضرت زینب بنت جاش جو ہے وہ ایک اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، امیر خاندان سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو ختم کرنے کے لیے ان کی شادی کی، لیکن وہ شادی نہ چل سکی۔ اب جب ان کو طلاق ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ انہوں نے میرے کہنے پر جو ہے وہ زینب کی شادی جو ہے وہ زید سے کی، تو لہٰذا میں جو ہے وہ شادی کروں اب زینب سے، تاکہ جو ہے وہ ان کو ایک تو عزت ملے، ان کے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ میری وجہ سے جو ہے وہ ان کو عزت دے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی بات مانی تھی۔ تو اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں ایک طرف۔ دوسری طرف اللہ کے نبی کو خیال آتا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ زید جو ہے اس کو اپنا بیٹا بھی کہتے ہیں اور اس کی بیوی سے شادی بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے جو ہے وہ دل میں چھپائی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں۔ اللہ نے وحی کی، اللہ نے فرمایا کہ آپ کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کریں، اللہ جو ہے وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی کے پہلو کے اندر دو دل نہیں رکھے کہ ایمان اور کفر اس میں سما جائے، تو لہٰذا آپ صرف اور صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دی، اور جو ہے وہ حضرت زینب بنت جاش جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں آ گئی۔ اور ایک یہ بھی معاملہ کلیئر ہو گیا کہ منہ بولے بیٹے جو ہے وہ اس کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ بیٹا نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے اس کو جو ہے وہ پکارا جائے گا اس کے منہ بولے باپ سے، بلکہ اس کو اس کے اصل باپ سے ہی پکارا جائے گا۔ پھر جو ہے وہ اس میں جنگ کا ذکر ہے کہ جو ہے وہ سورۃ الاحزاب جو ہے جنگ احزاب کے موقع جو ہے اس کا شان نزول ہے کہ یہودیوں کو جب خطرات پیش آنے لگے اور جو ہے وہ دیگر قبائل کو مسلمانوں سے خطرات ہونے لگے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں پر مل کر حملہ کر دیا جائے۔ تو لہٰذا مشرکین اور جو ہے یہودی یہ سب مل کر انہوں نے پلاننگ کی مسلمانوں کے خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے جو ہے وہ مدینہ کے جو باہر ہے وہاں پہ خندق کھودنے کا جو ہے وہ ارادہ کیا، اور خندق کھود دی گئی تاکہ جو ہے وہ باہر سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ایک منظم طریقے کے ذریعے سے جو ہے وہ روکا جائے۔ تو لہٰذا جب خندق کھود دی گئی تو باہر سے آنے والے مشرکین تو مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے، لیکن اندر والے جو یہودی تھے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ پلاننگ شروع کر دی۔ تو جو ہے وہ اس کے ساتھ منافقین جو ہے وہ بھی جو ہے اس پلاننگ اور پروپیگنڈے کے اندر جو ہے وہ شکار ہوئے، اور جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کی مطلب ان کے ساتھ جہاد میں ساتھ دینے کی بجائے جو ہے وہ یہ بات کہنے لگے کہ ہمیں جو ہے وہ گھر جانے دیں، ٹھیک ہے، مطلب فرار حاصل کر رہے ہیں میدان جہاد میں سے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو ہے وہ آزمائش کی۔ تو جب جو ہے وہ لشکر دیکھا کافروں نے اور مشرکوں نے اور انہوں نے منافقوں نے، جب منافقوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو دھوکے کا وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول ہمارے ساتھ، جبکہ دوسری طرف جب ایمان والوں نے کہا انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچا وعدہ کیا اور اس کو پورا کر دکھایا۔ تو یہ جو ہے وہ ایمان والوں کا اور جو ہے وہ کافروں کا فرق ہے، کس میں؟ آزمائش میں۔ کافر جو ہے وہ بلیم کرتا ہے اللہ کو، جبکہ ایمان والا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا اس آزمائش کے ذریعے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ پھر جو ہے وہ مشرکین کی فوج کی ناکامی کے ساتھ واپسی کا اللہ نے ذکر کیا کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واپس بھیج دیا،
اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے کافی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے۔ یہودی جو ہے وہ پلاننگ رکھتے تھے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال جنگی حکمت عملی جو ہے وہ یہاں پر اپنائی۔ ایک مشرکین کا سردار جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، تو لہٰذا اس کو استعمال کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام جو ہے وہ ارادے جو ہے وہ خراب کر دیے، ناکام کر دیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسلامی معاشرے کے جو ہے وہ اصول ہیں، ان کا ذکر ہے کہ جو ہے وہ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بقیہ حصہ ہم سورۃ الاحزاب کا آنے والے اس پارے کے اندر جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا۔